شہر جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں اور جو آپ کے رورل ایریاز ہوتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے. دنیا میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ شہروں کے اندر ہی ہے, دیہاتوں میں نہیں ہے. ڈسٹرکٹ تو نہ تیتا نہ بٹیر, نہ چچا نہ چچی. ڈسٹرکٹ نہ شہر ہے نہ رورل ایریا, وہ کمبینیشن ہے دونوں کی. ہم جگہ جگہ پیسے پھینکتے ہیں, بات نہیں بنتی. ہمیں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے شہروں میں ہوتی ہے, ہمیں شہروں کی طرف توجہ دینی ہے. دھات جو ہے گورے کی امانت ہے بھائی. دھات آپ کی نہیں ہے, گورا آ کے لے جائے گا اور کھڈے چھوڑ دے گا, آپ کو کچھ نہیں دے گا. میرے 2 ہفتے لگ گئے اٹیسٹیشن لینے میں. اٹیسٹیشن ریاست مجھے نہیں دے سکتا. مجھے بتائیے آج کل کے زمانے میں ایک مجھے پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے تھا, صرف یہ چاہیے تھا میں نے کوئی کرائم نہیں کیا. او بھائی یہ نادرا کے ڈیٹا بیس سیدھا نکل آنا چاہیے. میں بھاگ دوڑ کیا, میں نے 5,000 ایک جگہ رشوت دی, 25,000 ایک جگہ رشوت دی. ریاست تو یہ ہے. ہم سمجھوتے نہیں کرتے, ہم بات نہیں کرتے, ہم بیٹھ کے انسٹیٹیوشنز رولز نہیں بناتے. ہم کوشش کرتے ہیں جیسے یہ ہو رہا ہے 27-28 امینڈمنٹ. ایک جیسے جوڈیشری کو پاور ملی, انہوں نے کہا میں خدا بن گیا ہوں, میں سب کو تنگ کروں. اب ایگزیکٹو کو پاور ملی, اب ایگزیکٹو کہتا ہے میں سب کو تنگ کروں. 6ویں صدی میں چل جاتے ہیں, کبھی ہم ریاست مدینہ بناتے ہیں, کبھی ہم ایوب کے نظام پہ واپس جاتے ہیں. ہم آگے کب چلیں گے یہ مجھے بتائیے. بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ ہے. یہ بات کوئی قوم پرست جماعت نہیں کہہ رہی, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, بلکہ پاپولیشن کونسل کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ابھی رپورٹ جو آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جی پاکستان کے جو 20 پسماندہ ترین ڈسٹرکٹس ہیں, اضلاع ہیں, اس میں سے 17 کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. اور جو پاکستان کے سب سے کہتے ہیں نا کہ لیسٹ ورنیبل ہیں, جو سب سے ڈیولپڈ ہیں, اس میں جو ہے 13 جو ہے وہ پنجاب سے ہیں, 4 جناب سندھ سے ہیں, 2 کے پی سے ہیں, لیکن بلوچستان سے کوئی جو ہے ڈسٹرکٹ اس میں شامل نہیں ہوتا. جو سب سے ہائیسٹ نمبر پہ ڈسٹرکٹ آتا ہے بلوچستان کا وہ 41 نمبر پر ہے. پاکستان میں اگر 129 ڈسٹرکٹس ہیں تو اس میں سے 41ویں نمبر پہ پہلی بلوچستان کی ڈسٹرکٹ آتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جی جو 100 سے نیچے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں بھی کم از کم 22 یا 23 جو ہیں, 31 میں سے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. مسئلہ آخر ہے کیا؟ مسئلہ جو ہے یہ اسٹرکچرل ہے, پولیٹیکل ول کا ہے, وسائل کی تقسیم کا ہے. اس پہ ہم نے بات کرنے کے لیے زحمت دی ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کو, معروف جو ہیں وہ اکانومسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو پاپولیشن کونسل کی رپورٹ پہ ایک تو عمومی میں چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ لوں کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کو, اور اس پہ جو ہائی لائٹ کی گئی ہے ڈسپیرٹی یعنی کہ عدم مساوات جو ہے ہماری یہاں ترقی کی, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیے جی, پہلی چیز تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ برٹش وہ ایڈ نے کروائی ہے, FCDO نے جناب, اور پاپولیشن کاؤنسل کروائی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں. پاپولیشن کاؤنسل تو پاپولیشن کا کام کرتی ہے, یہ تو خاص اکنامکس کا کام ہے. تو ایک تو جو ہمارے یہ ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جو پیسے لے کے آتے ہیں تو یہ دھڑا دھڑ ایسی رپورٹیں کرواتے ہیں جو ہمارا ایک ڈائلاگ بدل دیتے ہیں. دوسری جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر اس رپورٹ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ سب ڈسٹرکٹس برابر ہو جائے تو بڑی عجیب سی بات ہے. اب آپ کو بھی مجھے بھی پتا ہے کہ بلوچستان کے ایریاز بہت پسماندہ ہیں, اور ایک اور چیز ہے بہت کم پاپولیٹڈ ہے. جو پسماندہ ایریا بہت کم پاپولیٹڈ ہے. جو ہمیں ایک چیز ہے اکنامک جیوگرافی, اس میں ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں شہر جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں اور جو آپ کے رورل ایریاز ہوتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے. تو شہروں اور رورل ایریاز کا کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. تو ڈسٹرکٹ کے میں ہمیشہ خلاف رہا ہوں اس چیز پہ کہ ڈسٹرکٹ وائز رینکنگ ہم کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ تو نہ تیتا نہ بٹیر, نہ چچا نہ چچی. ڈسٹرکٹ نہ شہر ہے نہ رورل ایریا, وہ کمبینیشن ہے دونوں کی. تو آپ ڈسٹرکٹ کا کمپیریزن کیوں کرتے ہیں دوسرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ؟ اب لاہور ڈسٹرکٹ جو ہے یا کراچی ڈسٹرکٹ وہ تو پورا شہر ہے, اس کا کیا کمپیریزن بنے گا ایک ریگستان کے علاقے کا, چولستان کا یا بلوچستان کا کمپیریزن بن ہی نہیں سکتا. تو جو پہلی چیز ہے کہ ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی اور اگلومریشن. پاپولیشن ڈینسٹی جہاں بڑا شہر بن جائے, جیسے نیو یارک کا آپ لے لیں, نیو یارک کی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ایریزونا کے ایک ڈسٹرکٹ سے, کیونکہ نیو یارک بہت ہی پروگریسو اور بڑا علاقہ ہے. بلکہ امریکن سٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو امریکن جو ٹاپ 10 سٹیز ہیں وہ میرے خیال 70% امریکن آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتی ہیں. اب باقی دیہاتی ایریا میں چل جائے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ پھر یہ کچھ 7-8 انڈیکیٹرز لے رہے ہیں
کہ اس میں وہ ہے گھر بھی ہیں اور باقی کیا کہتے ہیں ایجوکیشن بھی ہے اور اس میں لائیولیہڈ انسیکیورٹی بھی ہے ٹرانسپورٹ بھی ہے ڈیموگرافی سیفٹی. بھائی اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایجوکیشن لاہور سے بہتر ہو سکتی ہے ایک دیہاتی ایریا میں؟ نہیں ہو سکتی. کیا لاہور سے بہتر ہیلتھ ہو سکتی ہے وہاں؟ میں تو ایک شہر کا نام لے رہا ہوں باقی شہر کا نام لے لے. ہاؤسنگ کوالٹی کیا آپ کو بڑے شہر میں اچھی ملے گی یا چھوٹے شہر میں ملے گی؟ دیہات میں ملے گی؟ دیہات میں کیا ملے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بات سمجھنے والی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایسی باتیں. یہ جو ہمارے ماشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جو ہمیں ڈونرز وہ آ کے بار بار ایسی چیزیں کرواتے ہیں. ڈسٹرکٹ رینکنگ ہمارے منسٹر صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ کیا ہو رہی ہے. بھائی یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں. اگر آپ نے یہ اچھا، کمپیریزن کرنا مجھے ہے اگر تو خطا کلامی کی اجازت دیں کہ یہ بھی جی بڑا جی آپ کا اہم نقطہ نظر ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. ظاہر ہے کہ بعض ایریاز جو ہوں گے، شہری علاقے جو ہوں گے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے، لیکن کچھ جو کہتے ہیں کہ بیسک ہوتی ہے نا شہری سہولیات، اس کا اگر آپ موازنہ کریں جو اس رپورٹ کے اندر واضح بھی ہوا ہے کہ مطلب بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ سمجھیں کہ 60-70% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں یا جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، یا ان کے پاس پختہ مکانات نہیں ہیں، یا پینے کا صاف پانی نہیں ہے، یا بیت الخلاء نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو مطلب ہے کچھ چیزیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہونی چاہیے، بیسک انسان کی ضرورتیں ہیں. اور جب وہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں ہے ماشاءاللہ، کے پی میں نسبتاً بہتر ہے، سندھ میں ہے، تو بلوچستان جو کہ بڑا منرل رچ صوبہ ہے، چھوٹی آبادی ہے، وہاں پر کیوں اس پر یہ پسماندگی کیا کہتی ہے یہ؟ اس میں بہت ساری سوالات ہیں. عامر صاحب آپ نے کیوں اسیوم کر لیا بلوچستان منرل رچ ایریا؟ یہ تو ہماری ایک فولکلور بنی. ہمارا تو سونا ہر طرف سے نکلی ہے. ہمارا ہاں سونا تربیلا میں سے نکل آیا، ہمارا سونا چنیوٹ میں بھی نکل آیا ہے، ہمارا ہاں تو ہر طرف دھات ہے. ہم تو دھاتی دھات ہے بالکل. تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی. کہ نمبر دو، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ٹی وی پہ بھی بات پہ، دھات جو ہے گورے کی امانت ہے بھائی. ہاں دھات آپ کی نہیں ہے. گورا آ کے لے جائے گا اور کھڈے چھوڑ دے گا، آپ کو کچھ نہیں دے ہاں گا. یہ اگر آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ شک ہے اس بات پہ، تو آپ افریقہ میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. بہت دھات نکلی ہے اور وہ افریقن وہی کے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، گورا سب لے گیا. ٹھیک ہے. نمبر دو بات یہ کہ جی دیکھیے بلوچستان میں بالکل میں مانتا ہوں، پر پاپولیشن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پاپولیشن ویٹ کر لیتے ہیں. اس کو پاپولیشن کے حساب، جس ڈسٹرکٹ میں پاپولیشن زیادہ ہے وہاں سہولیات زیادہ ہوں گی بائی ڈیفینیشن. ہاں اگر ایک بندہ عامر صاحب اگر آپ جا کے رہ رہے ہیں دیہات میں کہیں بہت دور کہیں انڈس کے اس پار، تو obviously آپ کو وہ سہولیات نہیں ملیں گی جو آپ کو اسلام آباد میں مل رہی ہے یا کراچی میں مل رہی ہے. وہ سہولیات وہاں نہیں مل سکتی. ایک سکول بھی اس ایریاز میں، ایون امریکہ میں ایک دیہات میں سکول بنانا بہت مشکل بات ہوتی ہے، اور وہ سکولنگ کا لیول وہ نہیں ہے جو نیو یارک میں ہے. تو یہ تو پوری دنیا میں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا تھا. اسٹڈی کہاں آپ یہ روز کرتے ہیں، ہر کوئی لے کے پھر رہا ہے ڈسٹرکٹ انڈیکیٹرز. اور یہ میرے خیال میں پچھلے 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں 30 سال سے یہ باتیں دیکھ رہا ہوں. ادھر ہے، بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں، ادھر ہے، میں ابھی نکال کے بھی دیکھ رہا تھا، بہت سارے انڈیکیٹرز اویلیبل ہیں. مسئلہ ہم چاہتے کیا ہے؟ کیا ہر جگہ ایک، پھر اس میں سے ایک اور چیز نکلا، نیریٹو نکلا تھا کہ ادھر پیسے پھینکو. ہم جگہ جگہ پیسے پھینکتے ہیں، بات نہیں بنتی. ہمیں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے شہروں میں ہوتی ہے، ہمیں شہروں کی طرف توجہ دینی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل شہروں کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن جو مجھے ایک لوگ سوال کرتے ہیں، آپ نے کہا جی معدنیات گورے کی امانت ہے، سمجھ میں آ گئی. 1955 میں گیس نکلی، سوئی گیس نکلی، دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ذخیرہ تھا. اس نے پاکستانی معیشت کو چلانے میں کلیدی کردار ادا کیا، توانائی سستی صاف توانائی پہنچانے میں. لیکن ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی ڈیرہ بگٹی تک پسماندہ ہے، وہاں پر بھی جو ہے اس طرح کے سکول نہیں ہے، وہاں پر بھی لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. تو یہ ڈسپیرٹی مطلب ہے کہ وہاں سے اگر وسائل نکل رہے ہیں اس سے پورا ملک جو ہے فیضیاب ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تو ذرا سا اگر بلوچستان بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے جناب؟ دیکھیے جی، امریکہ میں جب تیل نکلا تھا تو ٹیکسس اور اوکلاہوما میں نکلا تھا. ہاں وہ آج بھی اسٹیٹس نیو یارک کے سیم برابر نہیں سی ہاں جی. ہے. آج بھی وہ لوگ نیو یارک کے برابر نہیں ہے. دیکھیے دھات نکلنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ترقی ہو جائے، بلکہ دھات نکلا آپ دیکھیں وہ فار ایگزامپل یہ جو ہے یہ ایلینوائے میں یا ہاں وہ دوسرا ویسٹ ورجینیا میں بہت دھات نکلتی ہے، پر وہ کہیں نہیں پہنچ رہے لوگ. یہ دھات نکلنا کوئی نہیں ہے چیز. اصل ترقی ہوتی ہے انسانی دو طریقوں سے ترقی ہوتی ہے عامر صاحب. ایک ہمارے دماغ سے، اور دوسرے ہم مل کے کام کریں. مل کے کام شہروں میں ہوتا ہے.
اگر آپ دیکھیے کہ میں اور آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور کارپوریشن سب سے بڑی امیر ترین چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا انویڈیا 4 ٹریلین کی ہوگی ہے، ایپل 3.5 ٹریلین کی ہے. کارپوریشن بناتی، کارپوریشن کیا ہوتا ہے؟ مل کے کام کرنا. ہمارے ملک میں جو ٹریجڈی ہے، ہم مل کے کام ہی نہیں کر سکتے. ہمیں مل کے کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، اور ہمارے شہر بھی جو ہیں ان میں بھی ہم مل کے کام کرنے کی عادت نہیں ڈالتے. تو ہمیں اپنے شہروں کا نظام بہتر کرنا ہے، بہتر چلانا ہے، اپنی حکومت کا نظام بہتر کرنا ہے، پھر بات بنے گی. اور ایک اور چیز ہے، رورل اربن مائگریشن کو انکریج کرے، اس کو روکے نہ، انکریج کرے رورل اربن مائگریشن کو. کیونکہ ترقی رورل اربن مائگریشن سے ہوتی ہے، اور کوئی طریقے سے نہیں ہوتی. جو لوگ بیٹھے ہو دیہاتوں میں، ان کو کہیں بھائی آگے آئے، شہروں میں آئے. یہ نہیں کہ دیہات میں بیٹھ کے اب ایکسپیکٹ کریں گے گورنمنٹ آپ کو اچھا گھر دے گی، گورنمنٹ آپ کو اچھا پانی دے گی. بھائی کیوں؟ دیہات میں کون دے سکتا ہے؟ کس طرح دے سکتے ہیں بتائیے. اچھا، آپ کا بالکل ایک میں کہوں گا، اور مجھے بڑا ایک وہ لگا دلچسپ ہے کہ ایک الگ نقطۂ نظر ہے. عموماً ہمارے یہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس پیرائے میں ہوتی ہے کہ جی وہ پسماندگی ہے، تو اس میں لیک آف پولیٹیکل ول ہے، اچھی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز نہیں ہے. تو آپ نے ایک نیا زاویہ دیا ہے، اور دلچسپ بھی، اور میرے خیال میں اس کے اوپر اچھی خاصی ٹریگر کرے گا یہ بحث بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا، لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، اور ہیئر وہ جو اوپریسڈ ہیں ان کا مجھے آپ وہ ہونے دیں، ایڈوکیٹ ہونے دیں. کہ بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ شکایت ہے کہ جی پر اسکوائر، جو میری بات ہو رہی تھی آپ کے پروگرام سے پہلے، ہم نے ایک اور پروگرام اس موضوع پہ کیا تھا ثناء اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ. ان کا کہنا تھا کہ جی پر اسکوائر کلومیٹر سب سے کم جو ہے پیسہ جو ہے بلوچستان کی ترقی پہ خرچ ہوتا ہے. حالانکہ اس کا جو ہے مطلب ہے، جیسے میں نے کنٹریبیوشن کی بات کی کہ ان کے پاس معدنیات بھی ہیں، سمندر بھی ہے، نیچرل گیس بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، پھل فروٹ بھی اچھے خاصے یہ لوگ اگا لیتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ کیا ہم یہ کہہ کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جی نصیب ہے، کیونکہ یہ دور دراز مقامات پہ رہتے ہیں تو ان کو غربت میں، جہالت میں اسی طرح سے رہنا ہے، یا ریاست جو ہے ان کی مدد کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ کم از کم بیت الخلاء پہنچا دے وہاں کے اوپر، وہاں پہ جناب اسکول تعمیر ہو جائے، کچھ روزگار ہو جائے، کیونکہ آبادی تو بہت بڑی نہیں ہے اس علاقے کی. جی عامر صاحب، میں روز ایک بات کہتا ہوں، جناب. ریاست اگر آپ کی مدد کر سکتی ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے. ریاست تو میرا رستہ روکتی ہے روز. یہاں سری نگر کا رستہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنے انڈر پاس بنا کے روک دیا. میں نے اس کا صحیح کہہ حساب رہے کل ہیں ہی لگایا تھا، ہاں. ٹویٹر پہ ڈالا بھی تھا. 10 کروڑ روپیہ نقصان ہو رہا ہے کم از کم وہاں. کیونکہ ہر بندہ وہاں جاتا ہے، رکتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھر 2-3 میل ادھر جاتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے، 20-25 منٹ ضائع کرتا ہے، اپنے ذہن پہ بوجھ لیتا ہے، اپنے ٹائم کی قیمت ضائع کرتا ہے، اپنے پیٹرول کی قیمت ضائع کرتا ہے. تو ریاست تو یہ چیز ہے. میں نے ایک اور چیز ٹویٹر پہ ڈالی تھی اگلے دن، میرے 2 ہفتے لگ گئے اٹیسٹیشن لینے میں. اٹیسٹیشن ریاست مجھے نہیں دے سکتا. مجھے بتائیے، آج کل کے زمانے میں ایک مجھے پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، صرف یہ چاہیے تھا میں نے کوئی کرائم نہیں کیا. او بھائی، یہ نادرا کے ڈیٹا بیس سیدھا نکل آنا چاہیے، اس میں تو ضرورت ہی نہیں چاہیے مجھے بھاگ دوڑ کی. ٹھیک ہے، میں بھاگ دوڑ کیا، میں نے 5,000 ایک جگہ رشوت دی، 25,000 ایک جگہ رشوت دی. ریاست تو یہ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ریاست ہمیں کچھ دے، تو خدا کے واسطے میرا تو خیال ہے آپ تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا، پلیز ویک اپ. ریاست کچھ نہیں دے گی، ریاست نہیں، سوائے وہ تنگ جو کرنے کی کچھ نہیں دے وہ گی. مایوسی ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی ریاست جو ہے ابھی اس طرح کے کام اب نہیں کر چلتے ہیں رہی، بلوچستان کی طرف، اب لیکن چلتے ہیں بلوچستان کی. ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ تو کچھ ریاست کی ذمہ داری ہے نا. جب این ایف سی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی دوبارہ اس کا جائزہ لیا جائے کہ اس کا جو کرائیٹیریا ہے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا، اس کو تبدیل کریں. آبادی کون سے ہی کی ریسورسز بنیاد کی؟ نہیں ہونی یہ چاہیے. دیکھیں، جی ہاں آپ لوگ جناب. اینکرز ریسورس ڈسٹریبیوشن، ہم اکانومسٹ کو تو پتہ ہے کوئی ریسورس ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. جو نہیں ہوتی. آپ کے جو خرچے ہیں حکومت کے، وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن تو نہیں ہے. وہ تو سرکاری گاڑی ہیں، سرکاری گھر ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں اچھا. ہزاروں. وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ ماشاءاللہ سیریں کرنی ہے انہوں نے، دنیا میں پھرنا ہے، عیاشی کرنی ہے. ریسورس ڈسٹریبیوشن تو اگر پی ایس ٹی پی کے تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر گندے گندے پروجیکٹ لگتے ہیں. یہ جیسے سرینا کی انڈر پاس بن گئی، یہ ہو گیا. دیکھیے، ترقی جو ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے جب آپ انویڈیا بنائیں، جب آپ مائکروسافٹ بنائیں، جب آپ ٹاٹا بنائیں، جب آپ امبانی بنائیں. ترقی ریلائنس انڈسٹری ایسی چیزوں سے ہوتی ہے. ترقی ہوتی ہے جیسے دبئی میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا بنا دیا، ایک سرکس بنا دی ہے پوری. جو پہلے دبئی، جب میں بڑا ہو رہا تھا تو دبئی کا نام نشان کسی کو نہیں پتا تھا. وہ جو دبئی کا شیخ ہے وہ یہاں پھرا کرتا تھا، بیچارہ چیپ ہوٹل میں رہتا تھا، اچھے ہوٹل میں بھی نہیں رہ سکتا تھا. وہ اس نے بنا لیا اپنے آپ کو. امیجنیشن تھا. بلوچستان کا جو فیوچر ہے میرے خیال میں
میں ٹھیک طرح اسٹڈی نہیں کیا، پر میرے خیال میں جو فیوچر ہے ان کا وہ یہ بنتا ہے کہ آپ ان کو ایران سے ٹریڈ کرنے دیں، افغانستان سے ٹریڈ کرنے دیں. ہم ان کو روکتے کیوں؟ جو وہ کام کرتے ہیں ہم اس کو اسمگلنگ کہہ دیتے ہیں. بھائی اسمگلنگ نہیں ہے، ٹریڈ کرنے دیں انہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، ان کو اپنا کام خود کرنے دیں. ہم ان کو روکتے کیوں؟ ان کے اتنے ناکے لگائے ہوئے، میں گیا ہوں 2-4 دفعہ بلوچستان، اتنے ناکے لگائے وہ کام ہی نہیں کر سکتے. بڑے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں، کرتے ہیں کچھ، پر سمندر سارا آپ نے ان کے لیے بلاک کیا ہوا ہے. آپ سمندر میں، گوادر میں تو ان کو جانے بھی نہیں دیتے. آپ سمندر ان کی کھولے، ان کو اپنے طریقے سے ڈیولپ کرنے دیں، ٹورزم بنانے دیں، جیسے نارتھ میں ہو رہا ہے وہ بھی بنا لیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو کام کرنے دیں. سب سے امپورٹنٹ ہر جگہ پاکستان میں یہی، آپ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، ہمیں سرکاری دفتروں کے چکر میں ڈال دیتے ہیں. سرکاری دفتروں کے چکر میں اٹیسٹیشن لینی ہے، فرد لینی ہے، یہ کرنا جو دنیا میں کام نہیں ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں سارا وقت. پھر پرمیشن نہیں دیتے، پھر کوئی اگر کچھ بن جاتا ہے اس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. جیسے بلوچستان میں ایک میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ کہتے ہیں وہ تیل اسمگل کرتے ہیں، کوئی تیل اسمگل نہیں کرتے. حکومت ان کو اجازت دیتی ہے تیل لانے کی. وہ اتنے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں، وہاں سے تیل لے کے آتے ہیں بغیر ڈالر دیے، کچھ واٹر ٹریڈ کر کے لے آتے ہیں. آپ ان کو پھر گالیاں دیتے ہیں کہ تیل لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یار ان کو ٹریڈ کرنے دیں، ان کو کام کرنے دیں، خود ہی اپنا فیوچر بنائیں گے. ان کو سمندر یوز کرنے دیں، ان کو یوز کرنے دیں، اپنے پہاڑ ان کو ٹورزم بنانے دیں، اپنا کام کرنے دیں. ہم وہ کرنے نہیں دیتے. یہ فیوچر یعنی ہے کہ ان جو کا. آپ کے بقول جو اوور سینٹرلائزیشن ہے، اور یہ وہاں کے مطلب ہے جو نمائندے، ان کو بھی شکایت ہے کہ جی فیصلے جو ہے آپ ہمیں نہیں کرنے دیتے، اور وہاں پہ ٹنکرنگ کرتے رہتے ہیں وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ جو ہے کہ ڈیولوشن آف پاور، کہ ان کے پاس خود با اختیار ہوں اور وہ اپنے فیصلے کریں. یہی آپ کے خیال میں وے فارورڈ ہے؟ فیصلے صرف نہیں کریں، اپنا کام بھی کریں. اگر وہ فار ایگزامپل چاہتے ہیں کہ گوادر میں وہاں دبئی بنا دینا ہے، ہاں وہاں 100 سٹوری کی بلڈنگ ہوئی تو ان کو بنانے دیں بھائی. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اور پورٹ وہاں ڈیولپ کرنا ہے، پسنی وٹ ایور جو بھی پورٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے دیں. اگر ہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جناب گورے آ کے سوئم کریں گے اور کیا یاشی کریں گے، ڈیپ واٹر ڈائیونگ کریں گے، کرنے دیں. میں گیا جی گوادر کے پاس ایک شہر ہے، میں بھول ہی گیا، چھوٹا سا شہر ہے وہاں. عامر صاحب لوگ جو ہیں مچھرے انہوں نے ملین ڈالر کی بوٹ رکھی ہوئی ہے. وہ بوٹ خریدتے ہیں، میں نے دیکھا بڑی اچھی بوٹس خریدتے ہیں، ریفریجریٹڈ سب کچھ، اور وہ جاتے ہیں صومالیہ میں جا کے فشنگ کر کے آ جاتے ہیں. وہ یار ان کو کام کرنے دو. نہیں، آپ نے ان کو کام نہیں کرنے دینا، آپ نے ان کو تنگ کرنا ہے. یہ ہمارے حکومت صرف ان کا نہیں ہے، سارے ملک میں جو پورے ہمیں ملک میں چاہیے. صورتحال ہے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے گوادر کی کہ اب گوادر میں اپیرنٹلی تو بڑا سرمایہ کاری ہو چکی ہے، لیکن گوادر ٹھیک ہے ان 20 سب سے کہتے ہیں نا کہ سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ 100 سے نیچے آتا ہے، جو مطلب ہے اگر امنگ دا لوئسٹ ہے. تو وہاں تو کم از کم آپ کو نظر آنا چاہیے تھا کہ چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ سڑک ہوتی، وہاں پہ اسکول ہوتا، وہاں پہ لوگوں کے پاس بیت الخلاء ہوتے. مطلب وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. گوادر جی کو تو ڈیولپ وہاں کرنا کوئی، آسان ہے، آپ نے اتنی بڑی وہاں پورٹ سب بنا دی، ایئرپورٹ بنا دیا. جی وہاں سب کچھ ہے، وہاں سب کچھ ہے. میں ہاں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ بچوں کی فٹ بال ٹیم بھی اور فٹ بال کھیل رہے ہیں وہ ریت میں، ہاں اور اسکول بھی تھا. اسکول سے میں گیا، ان سے بات بھی کی، سب کچھ کیا. ان کا جو رونا تھا کہ ہمیں سمندر کے پاس تو جانے نہیں دیتے، ہمیں تو پورٹ ہاں دیکھنے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ ان کو اپنا دے ایک کام کرنے کا طریقہ بنا سکے، اپنے وہاں پلاٹستان بنا دیا. پنجابی جا کے پلاٹ خرید رہے ہیں، کیوں خرید رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. پلاٹ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے 10 سالوں سے، 20 سال سے لوگ پلاٹ میں جانتا ہوں لے کے بیٹھے ہوئے، آپ کے بھی دوست لے کے بیٹھے ہوئے. وہ یار یہ کس نے پلاٹستان بنایا تھا وہاں؟ ہم نے اگر پورٹ بنانا تھا سیدھا دبئی سٹائل پورٹ بناتے، اور وہاں ہوتا کہ وہاں آپ کو زمین نہیں ملتی کاروبار کرنے کے لیے، شاپنگ مال بنے ہوتے، 2-4 10-15 ہوٹل بنے ہوتے، اور وہاں طریقہ ہوتا کام کا، پھر بات بنتی. وہ آپ ان کو بنانے دیں، وہ نہیں ہم نے کرنے دینا. ہم ہر چیز کو اوور ریگولیٹ کر کے، اوور امیجن کر کے کرتے ہیں، لوکل لوگوں کو پارٹنرشپ، اونرشپ نہیں دیتے. تو وہ جو پھر شکایت کرتے ہیں قوم پرست جماعتیں کہ جی مطلب ہے کہ آپ ذرا سا مطلب ہے کہ ڈیسینٹرلائز کریں، ہمیں اختیارات دیں، تو صحیح ہے، ان کو وسائل دیں، ان کے وسائل میں ان کا سے دیکھیے جی، ہونی چاہیے. اس میں قوم پرستی کی بات نہیں ہے، دنیا ایسے ہی چلتی ہے. آپ مجھے خود دنیا ایسی بتائیے چلتی ہے. عامر صاحب، ہاں آپ کے بچے جو ہیں بڑے ہو گئے، مجھے نہیں پتا کتنے بڑے، میرے بچے بڑے ہو گئے، وہ خود مختار ہو گئے، میرے سے تو بات ہی نہیں کرتے. ہاں میں کیا کروں؟
ٹھیک ہے نا. تو یہی صورتحال میں میری بھی کہتا ہوں ہے. میری 15 سال کی گرینڈ ڈاٹر ہے، وہ آزاد ہو چکی ہے. تو دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا اوور سینٹرلائزیشن. نظام چلتا ہی ہے جب آپ اور میں اجازت دیں بچوں کو کام کرنے کے لیے. اچھا، یہ آپ آپ اور نے میں بڑی اہم اجازت بات دیں. کی کہ بالکل اجازت ملنی چاہیے، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، جو سیاسی نظام ہے ہمارا، وہ تو فی الحال ایسے ہی ہے. اور اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ اسٹرکچرل پرابلمز بھی ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا، کرپشن بھی ہے، بوٹل نیکس بھی ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو وے فارورڈ ہوگا کیا؟ اب یہ کون اجازت دے گا؟ اس کا مطلب ہے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی گھنٹی نہیں ڈلتی جی بلی کے گلے میں. بلی خود ہی کرتی ہے ہاں. جو مرضی کرے گی. بات بڑی اچھا. سمپل ہے جی کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ سے میں اگری نہیں کرتا. کرپشن از ناٹ اے بگیسٹ پرابلم. Our اچھا. biggest problem is our own incompetence. ہوں. ہم سمجھوتے نہیں کرتے، ہم بات نہیں کرتے، ہم بیٹھ کے انسٹیٹیوشنز رولز نہیں بناتے. ہم کوشش کرتے ہیں جیسے یہ ہو رہا ہے 27-28 امینڈمنٹ. ایک جیسے جوڈیشری کو پاور ملی، انہوں نے کہا میں خدا بن گیا ہوں، میں سب کو تنگ کروں گا. اب ایگزیکٹو کو پاور ملی، اب ایگزیکٹو کہتا ہے میں سب کو تنگ کروں گا. گورے کی جو خوبی تھی کہ گورے نے سمجھوتے کر کے مل کے کام چلایا. اور انہوں نے جو کمپنی بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے ہمیں کانکر کر لیا. کیسے کانکر کر لیا؟ کیونکہ حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کچھ نہیں کہا. حکومت نے کہا جاؤ بھی کرو کام کرو، پیسے لے کے آؤ. وہ لے آئے. تو آپ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیں گے، ان کے اوپر اوور سینٹرلائزیشن رکھیں گے اور آپ لڑتے رہیں گے پاور کے لیے، اور آپ لڑتے رہیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکوں کے لیے. کرپشن ہماری ٹکوں کی کرپشن ہے، ہماری کوئی کرپشن تھوڑی ہے. میں نے آج ہی ٹویٹر پہ ایک چیز ڈالی ہے، ایپسٹائن کا جو ہے نا رنگ، میں نے ایپسٹائن کی رنگ ڈالی. سب سے بڑا کرپشن رنگ تو وہ ہے دنیا میں، اس میں پاکستانی تو کوئی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا بھائی اگر پاکستانی اس میں نہیں تو کرپشن ہمارے یہاں پدی کرپشن ہے جس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. کیا کرپشن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ویسے کوئی چھوٹی کرپشن تو بات ہے ہے نا، ہمارے. مطلب ہماری حکمراں اشرافیہ میں اور جو حکمران ہیں ان چلے میں مجھے بتا کرپشن دیجئے کرپشن زیادہ ہے یا نااہلی زیادہ ہے؟ دونوں ہے. نااہلی بھی ہے. کرپشن نہیں تو از بریڈنگ میں تو نااہلی، نااہلی از نہیں. بریڈنگ کرپشن، آئی ایم سوری انکمپٹنس. I would argue کہ we are incompetent even in corruption. ہماری یہ کرپشن بھی کیا نظر آ رہی ہے، ہماری کرپشن بھی کیا نظر آ رہی ہے. 2 ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ یار کیا نظر آ رہا ہے. لوگوں نے بلین بنا لیا، ہم چھوٹی چھوٹی کرپشن کرتے ہیں، چھوٹا سا ریئل اسٹیٹ بنا لیتے ہیں. تو ہم جو مل کے بیٹھ کے کھائیں، میں نے کہا نا 4 ٹریلین کی کمپنی بن گئی ہے. وہ سالا 10 سینٹ جو ہے وہ 2 ٹریلین کی ہے چین کی کمپنی. وہ بھائی ہم ابھی کروڑوں کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں. ہماری نااہلی بہت بڑی ہے، ہم کچھ نااہلی کر ہی نہیں بہت ہے. سکتے انفارچونیٹلی. اچھا، تو یہ آپ کے خیال میں دس از اے نان ایشو، یہ جو صوبوں کے درمیان ڈسپیرٹی کہ ماشاءاللہ پنجاب از لیڈنگ، اچھی بات ہے. سندھ پیچھے ہے، سندھ بھی پیچھے ہے، حالانکہ سندھ کے پاس بھی بڑے وسائل ہیں، کراچی جیسا شہر ہے ہمارا. اس کی 4 ڈسٹرکٹس خیر ٹاپ پر آتی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے بالکل اس کا درست انالیسس کیا. تو کیا مطلب کوئی ضرورت ہے مطلب ہے کہ ان کو برابر لانے کی؟ کیا وجہ ہے کہ جی پنجاب کو لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ سارا فیڈرل کا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ ان کو این ایف سی کے وسائل ملتے ہیں آن دا بیسس آف پاپولیشن. تو یہ شکایات آپ کے خیال میں بالکل بے محل ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جی، آئی تھنک یہ جو شکایت ہے نا، یہ ہر بندہ چاہتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں میاں منشا کے برابر ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میں بل گیٹس کے برابر ہو جاؤں. پر انسانی فطرت جو ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس میں برابری کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کمیونزم فیل ہوگی، سوشلزم فیل ہوگی، ہم برابر نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ یو ایس پہ بہت اسٹڈیز موجود ہے اس پہ، یو ایس اسٹیٹس کی انیکوالٹی پہ، وہاں بھی برابری نہیں ہے. انڈیا میں میری ایک دوست ہے، وہ فنڈ میں اس نے اسٹڈی کی تھی، رتن سائے نے، مجھے یاد ہے، وہاں بھی برابری نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ریجنل انیکوالٹی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. بیکاز جیسے میں نے کہا نیو یارک کے ساتھ کوئی امریکن شہر، بلکہ اس پہ بہت ریسرچ ہے کہ نیو یارک میں جو ہے پروڈکٹیوٹی وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے امریکہ میں. دنیا میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ شہروں کے اندر ہی ہے، دیہاتوں میں نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوشش نہ کریں، پسماندہ ایریاز کو اوپر کریں، تھوڑا بہت کریں کوشش. بٹ وہ بھی وہاں بلوچستان میں بھی، میری بلوچستان سے جب بات ہوتی ہے، بات یہ بلوچستان میں بھی شہروں میں ہی ترقی ہوگی، پسماندہ ایریاز میں ترقی بہت مشکل ہے. اسکول وہاں جو آبادی ہیں وہ 100 میل دور ہے، وہاں کیسے پہنچائیں گے آپ چیزیں؟ اچھا، کوئی وقت آپ نے میں جب چاہوں گا کہ اب یہ لوگ اسی چیز کو، یعنی کہ لیک آف ڈیولپمنٹ یا وہ کہتے ہیں نا کہ عدم مساوات جو ہے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ جی ڈیوالو کریں پاور کو.
امپاور کریں لوکل باڈیز کو. سمجھ میں آتا ہے. اب لوگ اس حد تک جا رہے ہیں کہ جی اسمالر پروونسز کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک تو مفروضہ ہے لیکن جی زور و شور سے اٹھی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈبیٹ تو ہو رہی ہے اس پہ. یہاں پہ سوچا تو جا رہا ہے کہ جی نئے صوبے بنے, اس سے کچھ فرق پڑے یہ گا. عامر صاحب یہ نئے صوبوں والی ڈبیٹ جو تھی نا, ہماری اہلی کا ایک اور ثبوت ہے. ٹھیک ہے. ایوب خان کا نظام کیا تھا؟ ہوں. ایوب خان کا نظام 1 یونٹ 3rd ڈویژن تھی. ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیشین نے لڑ کے ایوب کو ہائے ایوب کو نکالا, اور بھٹو صاحب نے خاص توڑا وہ نظام. پھر یا نے بھی بھٹو صاحب نے مل کے توڑا کہ جی صوبے بناؤ. ٹھیک ہم ہے. نے صوبے بنائے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا کانسٹیٹیوشن بناؤ صوبوں پہ. پھر ہم نے 18th امینڈمنٹ پاس کی. اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں سب کو توڑو, اب واپس چلو ایوب کے نظام پہ. تو مطلب میں آپ کو کیا کہوں, اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ارے آپ نے ہمیں یہ اچھی بات, یہ مزے کی بات کی کہ ایوب کے نظام کو چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائے, جس کے پیچھے تمام لوگ جس پہ تنقید کیا کرتے تھے, بی ڈی سسٹم جو ہوا کرتا تھا ان کا. اب واپس جا رہے ہیں اسی پہ. اب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے 22 یا 32 صوبے بنانے ہیں, اور اس ہاں, کے اندر پھر آپ کیا ابھی تو کریں گے. 12 کی بات میں سن مطلب رہا ہوں. 32 کی بات بھی آئی ہے. اب مسئلہ اچھا. یہ ہے کہ گنتی ابھی نہیں پتا کتنی آئے گی, کچھ آ جائے گی. ہاں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کمشنر لگا دیں گے, تو ایوب کا نظام ہو گیا پورا, اور کیا ہو گیا. تو ہم تو بار بار واپس جاتے ہیں, آگے تو چلتے ہی نہیں. کبھی 14ویں صدی میں چل جاتے ہیں, وہ سوری 6ویں صدی میں چل جاتے ہیں, کبھی ہم ریاست مدینہ بناتے ہیں, کبھی ہم ایوب کے نظام پہ واپس جاتے ہیں. ہم آگے کب چلیں گے یہ مجھے بتائیے. غلطی بھی ہم نہیں کر رہے, کوئی نئی غلطی بھی نہیں ہو رہی ہم سے. تو سب پرانی سر باتیں کرتے ہیں. وے فارورڈ اگر مجھے آخری سوال آپ سے, تاکہ ہم ریپ اپ کریں اس بات کو, کہ وے فارورڈ کیا ہے. مطلب آپ نے وے نااہل فارورڈ کہہ یہ جی دیا. کہ جی. اگر ہم سوچنے والی قوم بن جائے, ہاں. دنیا میں انہی قوموں نے ترقی کی جو سوچنے والی قومیں تھی. ہاں. ٹھیک ہے, 2 قسم کی قومیں تھی, جو سوچتی تھی اور جو دنیا کے اندر بھاگ نکلتی تھی کچھ کرنے کے لیے. جیسے میں ابھی ازبیکستان سے آ رہا ہوں, تیمور لنگ جو تھا ہمارا فیمس, جس امیر نے ہمیں آ تیمور. کے مارا. جی. ہاں. ہاں, اس نے اٹھ کے جناب دنیا کانکر کی, پھر اس نے کوڈ آف تیمور بنایا, پھر اس نے مدرسے بنایا, پھر اس نے, یہ سویلائزیشن ہوتی ہے. یہ سویلائزیشن نہیں ہوتی جو بار بار وہی غلطیاں کریں اور پھر سڑکیں بنا کے گاڑیاں چلا کے خوش ہو جائے. آپ نے کیا بنایا ہے اس ملک میں اس لیول کا جو آپ دنیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ تبھی ہوگا اگر آپ والی قوم بنے. اگر آپ یہ قوم جو ہم بھیک مانگتا قوم ہے کہ ادھر ادھر بھیک مانگتے پھرتے, وہ بند کریں اور کہیں یار ہم نے کاروبار ٹھیک کرنا ہے, اپنا کام ٹھیک کرنا ہے, اپنا دماغ استعمال کرنا ہے, اپنے ملک کو بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ یس ڈیسینٹرلائزیشن, یس مارکیٹس, یس انٹلیکچوئل freedom, yes intellectual ability to do new things, yes innovation, yes کیا کہتے ہیں developing new ideas, new products, new things, پہ بات بنتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نظیم الحق صاحب, آپ نے میرے خیال میں ہمیں پنچ لائن دے دی ہے. اور بات ناظرین شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی پاپولیشن کونسل کی رپورٹ سے. اور ڈاکٹر نظیم الحق صاحب کی خوبی ہے کہ انہوں نے بالکل ایک نیا زاویہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہے اوور ریگولیشن جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ڈسپیرٹی ہوتی ہے رورل اربن ایریاز کے اندر, فار فلنگ ایریاز کے اندر. تو اس کا حل جو ہے, جو ابھی پھر میں ان کو دہراؤں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ جی ذرا سا آپ لوگوں کو آزادی دیں, کام کرنے کی آزادی, انٹلیکچوئل پرسوٹ کی آزادی, اور انیشیٹو کی آزادی, کہ آپ اپنے جو ہے کاروبار بلڈ کر سکیں, اپنی معیشت کو چلا سکیں. اسی کے ساتھ عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر نظیم الحق صاحب کا پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.